السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ یہ واقعہ ہے لاہور کا۔ پچھلے دنوں ایک شخص کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، وہ بندہ رو رہا تھا۔ وہ بندہ ایک ایپ ہے بیگو، اس کو وہ بندہ گالیاں نکال رہا تھا۔ وجہ کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو۔ آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس بندے نے دعویٰ یہ کیا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس سے خلا لینا چاہتی ہے۔ اس کی بیوی پہنچ گئی ناظرین فیملی کورٹ، اور وہاں جا کے اس نے کہا جناب مجھے خلا چاہیے۔ عدالت نے پوچھا خلا کیوں چاہیے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ میں 1500 سے 2000 روپیہ روزانہ کماتی ہوں اور یہ شخص مجھے وہ پیسے کمانے سے روکتا ہے۔ تو عدالت نے پوچھا کہ بھائی تمہاری بیوی جو ہے وہ اگر اتنے پیسے کما رہی ہے روزانہ، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ عدالت نے پوچھا کہ تمہارا اپنا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس بندے سے پوچھا۔ اس نے کہا جی میں رکشہ چلاتا ہوں تو میں 400-500 دہاڑی کما لیتا ہوں۔ عورت کی شکایت بھی یہی تھی کہ چونکہ اس رکشہ ڈرائیور جو اس کا شوہر ہے اس کی بڑی کم ہے، آمدن بہت کم ہے، لہٰذا وہ اس میں گزارا نہیں ہوتا ہمارا، تو میں 1500-2000 روپیہ کما لیتی ہوں۔ جج صاحب نے پوچھا کہاں سے کماتی ہوں؟ تو اس نے کہا سوشل میڈیا سے کماتی ہوں۔ اب یہاں تک بات ٹھیک تھی، نارمل تھی، سوشل میڈیا سے بڑے لوگ پیسے کماتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسے کماتی ہو؟ تو وہاں پر اس کا شوہر بولا۔ اس نے کہا کہ ایک ایپ ہے، ایک اپلیکیشن ہے بیگو لائیو کے نام سے، اور یقین کیجئے میں نے بھی اس کا آج سے پہلے نہیں سنا تھا اتنا۔ خیر، بیگو لائیو جو اپلیکیشن ہے، اس اپلیکیشن کے ذریعے ہوتا یہ ہے کہ آپ انجان لوگوں سے، مختلف لوگوں سے آپ بات کرتے ہو ویڈیو کال میں آ کے۔ مطلب میں نے ویڈیو کال آن کر دی تو اب انجان لوگ، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں نہ رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، وہ اگر میری ویڈیو پر آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میری ویڈیو پر وہ کمنٹس بھی کریں گے، میں ان کمنٹس کا جواب بھی دوں گا، اس طرح سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں چاہوں کہ کوئی ایک شخص جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سے بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے اس پورے گروپ میں، تو میں اس کے ساتھ پرائیویٹ سیشن میں جا سکتا ہوں۔ مطلب وہ ویڈیو جو پہلے سب کو نظر آ رہی تھی اور میری گفتگو تقریباً سب سے چل رہی تھی وقتاً فوقتاً، اب اگر میں چاہوں گا تو وہ ویڈیو کال جو ہے وہ پرائیویٹ ہو جائے گی اور میری گفتگو صرف اسی شخص سے ویڈیو پر، میں فون کی بات نہیں کر رہا، ویڈیو پر اس شخص سے ویسی کی ویسی رہے گی۔ اسے کہتے ہیں پرائیویٹ سیشن۔ اب جو یہ خاتون پیسے کما رہی تھی، جو انکشاف ہوا، وہ کس طرح کماتی تھی کہ یہ پہلے بیگو پر لائیو جاتی تھی، وہاں سے کوئی لڑکا، کوئی مرد، خواہ وہ کسی بھی عمر کا کیوں نہ ہو، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ اگر چاہتا تھا کہ اس سے لائیو سیشن کرے تو وہ اس کو پرائیویٹ سیشن میں لے جاتی تھی۔ اب اس بیگو لائیو میں ایک آپشن ہوتا ہے ناظرین کہ آپ کسی بھی شخص کو پیسے بھیج سکتے ہو۔ وہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہوں گا کیسے آپ، کون سے ذریعے سے آپ پیسے بھیجتے ہو، لیکن آپ بیگو لائیو کے ذریعے وہیں بیٹھے بیٹھے اسی وقت اپنے موبائل فون پہ کلک کر کے چند ایک آپ اسے پیسے بھیج سکتے ہو اس کے اکاؤنٹ میں۔ جب وہ خاتون پرائیویٹ سیشن میں جاتی تھی تو وہاں پر جا کے وہ ان غیر مردوں کے سامنے اپنے جسم کو عیاں کرتی تھی، ان کی فرمائش پر اپنے جسم کے ساتھ۔ مجھے عجیب ہی چیز ہے، مطلب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ باتیں میرے حصے میں کیوں آتی ہیں کہ میں بتاؤں آپ لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں یوٹیوب سرچ کرتا ہوں پورا، کیا کسی اور نے بھی اس ٹاپک پر بات کی ہے، تو ہو سکتا ہے میری بات کرنے کی ضرورت نہ رہے، ہو سکتا ہے کسی اور اینکر نے، کسی اور جرنلسٹ نے اس پر بڑی کھل کر بات کی ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کسی اور نے بات نہیں کی ہوتی، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں آپ لوگوں کو، اپنے کم سے کم نوجوانوں کو بتاؤں کہ ان چیزوں سے دور رہنا۔ لوگوں کو لگتا ہے یہ ٹیبو باتیں کر کے یہ فحاشی پھیل رہی ہے، فحاشی جو پھیلا رہا ہے اس کے خلاف اگر بات کر رہے ہو تو اس سے فحاشی نہیں پھیلتی۔ آگے بڑھتے۔ اچھا، ہوا یہ کہ اس عورت نے بتایا، پھر بتانا پڑا ڈیفینیٹلی، جج سامنے بیٹھے ہوا تھے، کہ میں اپنے باڈی پارٹس جو ہے وہ نمایاں کر کے، ان کو عیاں کر کے، اور وہ لوگ جو اپنی فرمائش کرتے ہیں مجھ سے، جو بھی حرکات کرنے کی وہ کرتی ہوں، اس کے بدلے میں وہ مجھے پیسے بیچتے ہیں وہاں سے۔ جج بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور بندے اس نے کہا کہ اب آپ بتائیں جج صاحب، یہ دیکھ لیں آپ، اس کے اوپر اس بنیاد پہ مجھ سے خلا لینا چاہ رہی ہے، اور مجھے کہہ رہی ہے کہ چونکہ میں 1500-2000 روپیہ کماتی ہوں مہینہ، آپ مجھے وہ پیسے دو تو میں وہ بیگو لائیو کرنا چھوڑ دوں گی۔ وہ بندہ گالیاں دے رہا تھا لٹرلی اس ایپ کو، کہہ رہا تھا میرا گھر برباد کر دیا۔ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی
کہ اس ایپ نے نہ جانے کتنے گھر نے کتنی زندگیاں تباہ کی ہیں. ہمارے پاکستانی لڑکے لڑکیوں کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, مطلب کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرنا, کبھی لائبریری نہیں جانا, کبھی کتاب نہیں کھولنی, نہیں کھلتی کتاب تو فون پہ انٹرنیٹ پہ کتابیں اتنی پڑی ہوتی ہیں وہ کھول لو یار, سارا دن ٹک ٹاک, پاگل لگ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے ہیں معذرت کے ساتھ. اور بیگو لائیو, یہ تو ایک نیا عذاب آ چکا ہے بیگو لائیو کا, کہ آپ ویڈیو آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں, پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ سے وہ فرمائشیں کرتے ہیں. اچھا آپ کو میں بتاؤں, میں نے تھوڑی دیر اس میں ریسرچ کی کہ یہ ہوتا کیسے ہے, مطلب آپ کو وہ پرائیویٹ سیشن میں آنے کا کہتے کیوں ہیں, اور کیوں پھر آپ کی بولی لگتی ہے, اور کیوں پھر آپ کو پیسے ملتے ہیں. وہ جو سیشن ہوتا ہے لائیو سیشن, اس میں ایک تو خواتین ہوں یا مرد بھی ہوں, انہوں نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوتے ہیں, خاص طور پہ خواتین نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوتے ہیں کہ اس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں بڑے کھلے مزاج کی خاتون ہیں یا بڑے کھلے مزاج کے یہ مرد ہیں, یہ صاحب ہیں. اور پھر وہ اس میں کچھ حرکات ایسی کرتے ہیں جس سے وہ اشارہ دے دیتے ہیں یا دے دیتی ہیں کہ اگر آپ پرائیویٹ سیشن میں آئیں گے تو اس سے مزید آپ کو جو ہے وہ مزید بڑی انٹرٹینمنٹ ملے گی, مگر آپ کو اس کے لیے کچھ پیسے پے کرنا ہوں گے. بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے, لیکن چونکہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کے بہت زیادہ پیسے بن جاتے ہیں اس بندے کے لیے جو بیگو لائیو کر رہا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف بڑے سٹار کرکٹر ہیں جی, ماشاءاللہ سے, وہ بھی بیگو لائیو کرتے ہیں. خیر, اگر آپ نے کرکٹ کے ساتھ دیکھ لینا, آپ نے بیگو لائیو کیا, آپ اس طرح کی حرکتوں میں پڑے تو کرکٹ کا جو حال آپ نے کر دیا وہ اب آپ کے سامنے ہے. میں نام نہیں لیتا, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, آپ لوگوں نے ان کو بیگو لائیو کرتے دیکھا ہوگا. بہت مانے کرکٹر ہیں, اکثر کنٹروورسیز میں رہتے ہیں, اکثر کبھی وارڈن کے ساتھ پھڈا کرتے ہوئے تھانے چلے جاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہوئے, کبھی ڈانس پارٹی میں جاتے ہوئے, مطلب کام ہی ان کے ایسے تھے. خیر, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے جو پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے نا میرے اس ویڈیو کو, اپنے بچوں کو اس منحوس ایپ سے دور رکھیں. یہ بھی ٹک ٹاک کی طرح ایک چائنیز ایپ ہے, اس کو 1 مہینہ پہلے بین کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے, 3 ہفتے پہلے پھر کھول دیا, پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں آئی, اس کو دوبارہ کھول دیا اس ایپ کو. لوگ زندگیاں برباد کر رہے ہیں اپنی اس ایپ کی وجہ سے, اور نہ جانے کتنی اور ہوں گی. یہ کل کو جو تصویریں نکل آتی ہیں نا, نیوڈز نکل آتی ہیں, برہنہ تصویریں بچوں کی نکل آتی ہیں, وہ آپ بیگو پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسکرین شاٹ لے لیں وہاں سے. آپ پرائیویٹ سیشن میں تھے, اس سے پیسے تو دیے, مگر آپ کو وہ اسکرین شاٹ لے لے گا, کل کو وائرل کر جائے گا, آپ ماشاءاللہ سے سیلیبریٹی بنے ہوگے. بچ کر ان چیزوں سے. ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور اگر چاہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن پریس کر دیں. اللہ نگہبان.